أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوا عليه حاضرین کی مرحومین کی مغفرت کے لیے جناب ملک غلام عباس اعوان صاحب کی مرحومین ان کے واقع مرحومین اور تمام مرحومین خاندان آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت لوح دفاع ہے اور پاک فوج کی شہداء کو شامل سورۃ فاتحہ حاجات کی برابری سید اظہار حسین شاہ سخت علیل ہے ایک مومن ہے اظہار حسین شاہ آپ کے ذہنوں میں عزیز و غالب میں پڑوسیوں میں متعلقین میں مریض ہوں سب کی شفاء کلی کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 30 اللہ اپنے اس کلام میں معارف مفاہیم عرفان اور نورانیت کا ایک سمندر بہا رہا ہے خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں میرا اور آپ کا کلام تو سننے کے بعد پوچھا جائے گا یہ کب اور کہاں خطاب کیا تھا جملے بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں زمانے کا ہے انداز بتا رہا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا ہے ہمارا کلام زمانے میں محدود ہو جاتا ہے لیکن خالق کا کلام اور خالق کے بندہ خاص علی کا کلام کبھی زمانے کی پابندیوں کا پابند نہیں ہے ہر زمانے میں تازہ نظر آتا ہے ہر دور میں نیا نظر آتا ہے جب اس کلام کو اٹھا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے ابھی بات کر رہا ہے اسلام
آیا 1400 سال پہلے، ظہور اس نے 1400 سال پہلے کیا، مگر وہ 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، وہ قیامت تک کا ایک نظام حیات ہے، ہر دور میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ قرآن مجید اور قرآن کی تفسیر عملی، میں نہج البلاغہ کو قرآن کی تفسیر عملی کہتا ہوں، یعنی عملی طور پر علی نے ثابت کیا ہے کہ قرآن پہ عمل کیسے ممکن ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا یہ دونوں کا نام انتہائی مضبوط اور ہم پر اللہ کا خاص عنایت اور کرم، جس کی نعمت یہ ہے کہ ہمارے نصیب میں ہے، ہم جب چاہیں اسے پڑھ لیں، اور ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ہمارے رویوں اور ہمارے انداز زندگی کو بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان آیات کو اپنے گھروں میں ہمیں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ ٹکڑا بنوائیے، فریم لگوائیے، اور وہ آیات اس پہ لکھ کر آتے جاتے دیکھتے رہیے۔ مثلا سورہ تکویر کی ایک بڑی مشہور آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے آیت کے اوپر نگاہ پڑے گی، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے۔ اسے بھی ذرا گھر میں لگوانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے اوپر سب کو واجب کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بلا دیا ہے۔ فلاں کے پاس پیسہ بہت، فلاں کو دیکھو کتنی بڑی گاڑی لے لی، فلاں دیکھو کتنے اچھے گھر میں رہتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں تو نظر آتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے دوسروں پہ غور ہی کرنے کو تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں تو اپنے اوپر غور کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تم اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا ہو گیا۔ مولا کے کلام میں بھی ایسی مثالیں بہت ہیں، میں طویل ہی بیان سے گزرتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ کروں گا۔ مولا علی الدہر یومان، مولا علی فرماتے ہیں زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے۔ علی نے کیا ذلیل کیا ہے دنیا میں۔ بھائی آپ اور میں سب مجلس میں جوتیاں اتار کر آئے نا، کوئی بھی جوتیاں پہن کے مجلس میں نہیں بیٹھا۔ ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے آتے ہیں جوتیاں اتار کے آتے ہیں، جب ہم مجلس میں آتے ہیں جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ ان جوتیوں کا علی نے نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا۔ جب اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں، بات پڑھیں گے محمد والے۔ کی قیمت کتنی ہے؟ جب ابن عباس نے کہا نا کہ کچھ دن اور حکومت کر لینے دیجیے، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر ہٹا دیجیے گا، تو حضرت یہ سن بھی رہے تھے اور جوتی میں ٹانکا لگا رہے تھے۔ تو حضرت ابن عباس حبر الامہ، امت کا تاج، امت مصطفیٰ کے ماتھے کا ٹیکا، حضرت ابن عباس، ان سے حضرت نے فرمایا بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ ان کا مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا جو جواب مولا چاہتے تھے وہی جواب دیا ہے، ورنہ تو ان جوتیوں کی قیمت کوئی جبریل سے پوچھے، علی کے قدموں کا مقام کوئی فرشتوں سے پوچھے، اور بہت زیادہ اگر میں جاؤں آگے تو علی کے قدموں کا مقام کوئی دوش نبی سے پوچھے۔ اگر جو چاہتے تھے حضرت ابن عباس سے وہی جواب دیا ہو، تو مولا ان جوتیوں کو کوئی نہیں خریدے گا۔ حضرت نے فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے، وہ تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا ذلیل کیا ہے۔ میں کیوں ہم جوتیاں کیوں اتار کر آتے ہیں؟ ہم یہاں پر کوئی اور مقصد لے کر نہیں آتے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا مجمع کسی سیاستدان کو مل جائے نا تو اسے نیندیں اڑ جائیں کہ میں تو ہارا بھی اگر ہوں تو جیتا ہوں، لیکن یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ خالص عقیدت اور طہارت کے ساتھ
کہ بدن کا وضو کر کے بھی آئے ہیں، قلب کا وضو بھی کر کے کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں مجلس اعظم میں آنے کا سوائے ایک مطلب کہ کسی طرح سیدہ راضی ہو جائے اور جس سے زہرا راضی ہو جائے گی سرکار نے قاعدہ دیا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا اور سرکار نے قاعدہ دیا ہے جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا تو ہم تو ویسے ہی وسیلے کے ماننے والے ہیں اور نسبتوں سے چلنے والے ہیں ہم بائی پاس کرنے والے لوگ ہی نہیں ہم شارٹ کٹ والے لوگ ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں میں ان لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا اگر آپ سے کوئی کہنا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لو تمہاری حیثیت ایک ہی مطلب ہے خلوص نیت میں جتنی طاقت ہے نا خلوص نیت میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کسی دنیا کے ریالوں میں نہیں ہے کچھ عرصے سے 1 ارب ملک کا سفیر بہت ملاقاتیں کر رہا ہے بس وہ سمجھ لیجئے اور ملک کے حالات کو جوڑ لیجئے خود سمجھ میں آ جائے گا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہاں صرف ایک غرض لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہ بیوی کو راضی کرنا ہے جی یہی ایک استفادہ چاہوں گا انجمنیں ماتمی دستے مسجدیں امام بارگاہ سنگتیں مدرسے یہ ویسے بھی اللہ نے ہمیں لڑنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا ہمیں لڑنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہماری خلقت کی غرض لڑائی نہیں ہے اگر ان تمام اداروں کے اندر کہیں الجھن ہو رہی ہو کہیں مشکل ہو رہی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ وادی مقدس میں تو آیا ہے مگر جوتیاں پہن کے آیا ہے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہاں پر اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں بات ہوگی آپ سے آج پہلی مجلس ہے اور آپ کو زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے اور کافی مدت کے بعد فیصل آباد میں ایام میں حاضری ہوئی ہے تمام دوستوں کا جو اتنے عرصے تک محبت فرماتے رہے اصرار فرماتے رہے ان کے لیے شکر گزار بھی ہوں اور دعا وہ بھی ہوں کہ اللہ یہ ہمارا تعلق ہے ہمارا پیار ہمارا واسطہ زندہ اور برقرار رکھے بحث یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ سے استفادہ کرنا ہے قرآن مجید کی آیت جس کو میں نے آج عنوان مجالس اربعہ قرار دیا ہے ان مجالس میں اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کرو میرے رسول میرے حبیب میرے پیارے میرے محبوب میرے معشوق اب مجھے نہیں پتا عاشق کہوں یا معشوق کہوں میں سرکار کو عاشق الہی کہوں یا معشوق الہی کہوں یہ طے کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے جوانوں کی تعداد بڑی بیٹھی ہے کالے بالوں والے زیادہ بیٹھے ہیں کہیں دھوکہ نہ ہو رہا ہوں مجھے لیکن اتنا ہے کہ جوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے تو یہ لفظ عشق کا بھی مفہوم سنتے جائیں ایک تو ناکام سیاستدانوں نے لفظ سیاست اتنا استعمال کیا کہ وہ بدنام ہو گیا ایسے ہی ناکام عاشقوں نے اتنا لفظ عشق استعمال کیا کہ مفہوم عشق کو ہی تبدیل کر دیا کوئی مفہوم عشق اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اسے علی کو سمجھنا ہو تاریخ ابدیت میں علی سے بڑا عاشق ہی کوئی نہیں لہذا ہر سلسلہ ولایت علی تک پہنچتا ہے یہ جو ولی ہوتے ہیں نا یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ عاشق ہوتے ہیں اور عاشق اندھا اور بہرا ہوتا ہے اسے معشوق کے علاوہ نہ کچھ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے تو عاشق لفظ عشق بڑا مقدس ہے
کے اوپر توجہ چاہوں گا آپ سے. بات کر دی ہے تو مجھ سے سن لیجیے بات, تحفہ لے لیجیے مجھ سے. لفظ عشق انتہائی درجے کا مقدس. من طلبنی فقد وجدنی. اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پایا. دیکھیے طلب کے بغیر رسد نہیں ہوتی. جب تک طلب نہیں ہوگی عطا بھی نہیں ہوگی. بچہ جب تک روئے گا نہیں ماں بھی دودھ نہیں دے گی. بارش برسے گی نہیں تو چمن بھی نہیں لہلائے گا. طلب کے ساتھ رسد ہے, مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو فقیر بنائے. بھائی سب مل کے کہیے نا, اللہ ہم سب کو فقیر بنائے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. یہ جو روڈوں چوکوں پر کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے, یہ ذلیل ہے. فقیر تو اسے کہتے ہیں جو دیتا ہو, اپنے مولا پہ اعتماد دیتا ہو, اپنے مالک پہ بھروسہ دیتا ہو, اپنے مالک سے وفاداری کا پیغام دیتا ہو. فقیر عطا کرنے والے کو کہتے ہیں. اور فرمایا یہ عاشق ہے, جو عاشق یہ جو اولیاء الہی کی وادی ہے. من طلبنی فقد وجدنی. جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقد عرفنی. اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا. ومن عرفنی فقد عشقنی. اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا. ومن عشقنی فقد انا قتلتہ. جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اللہ اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ. اور جس کو میں قتل کروں گا اس کی دیت بھی میرے اوپر ہوگی. دیت ہوتی ہے نا قاتل کے اوپر, قاتل پہ دیت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرے گا میں اسے قتل کروں گا, اور جسے میں قتل کروں گا اس کی دیت بھی میرے اوپر ہوگی. وَأَنَا دِيَتُهُ. اور میں خود اس کی دیت بن جاؤں. اب سمجھ میں آتا ہے مفہوم جہادی مدد. ہم جو اہل بیت سے مدد مانگتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کچھ نہیں ہے, یہ سب ہو گئے اللہ میں. جب یہ وہاں سب ہو جائے تو یہ کچھ رہے. لہذا جب بھی ان سے طلب امداد کی جائے گی تو گویا ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ بات سنگین ضرور ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے وقت درکار ہے, لیکن میں مطمئن ہوں کہ میرا مجمع کچی پکی کا نہیں ہے, میٹرک کا تو کم سے کم ہے. بھائی مل کے جواب دے دیجیے یار. توجہ ہے نا. عشق, لفظ عشق, لفظ عشق. محمد بلند تر صلوات. دیکھیے فانی جو ہوتا ہے نا, میں نے ایک بات کر دی ہے تو یہی اس کو لکھا دوں. فانی جو ہوتا ہے نا وہ مفنی عن کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں. فنا فی اللہ کا لفظ میرے بچوں اور جوانوں نے سنا ہے. یہ اولیاء الہی کے یہاں اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح ہے. فنا فی اللہ یہ عرفانیات کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح ہے. تصوف میں بھی یہ اصطلاح ہے. جو فنا فی اللہ ہو, جو فنا ہو جائے اللہ کی ذات میں, اسے اس میں فائل کیا لیں گے, فانی. اور فانی مفنی عن کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا, اس لیے کہ جب اس میں فنا ہو جاتا ہے, وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. جب اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو پھر کسی اور کی وہ بات ہی نہیں کرتا. بات تو ہم دوسری جب کرتے ہیں جب ہمیں کچھ اور بھی نظر آتا ہوتا ہے, انہیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. یہ فانی ہے. اور فانی اور عاشق مفہوم لیجیے گا ذرا. عاشق جو اپنے معشوق میں ضم ہو جائے, جو اپنے معشوق میں ختم ہو جائے. الٹا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کے اندر اتر آئے گا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کسی میں نہیں اتر سکتا. اللہ کا کسی میں اترنا دلیل ہے کہ جس میں اتر رہا ہے وہ بڑا ہے اور جو اتر رہا ہے وہ چھوٹا ہے. بھائی فیصل آباد کا مجلسی مجمع ہے اور مفاہیم سننے آئے ہیں, اس لیے سن لیجیے بات. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے علی اللہ میں فنا ہے, مگر علی میں اللہ فنا نہیں ہے. برعکس نہیں کر سکتے ہم. اس بات کو یوں محسوس کریں میرے بچے اور جوان, اللہ کی ذات میں فنا ہونے والے کو عاشق اور فانی کہیں گے. اللہ کسی میں فنا نہیں ہوگا. جو جس میں فنا ہوگا وہ فنا ہونا بتا رہا ہے کہ وہ چھوٹا ہے, جس میں فنا ہو رہا ہے وہ بڑا ہے. میں بہت ہی مجسم مثال بچوں کو دے دیتا ہوں. ہم ایک ظرف فروش کی دکان پر گئے,
برتن خریدنے کے لیے. ہم نے کہا جی 6 گلاس دے دیجیے اور ایک جگ دے دیجیے. انہوں نے ہمارے سامنے 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ رکھ دیا. ان 6 گلاسوں میں ایک گلاس ہمیں چھوٹا لگا. ہم نے کہا جی یہ گلاس چھوٹا ہے, یہ جو 5 ایک جیسے ہیں وہ اللہ کر دیجیے. انہوں نے کہا نہیں سب برابر ہیں. بہت تکرار ہونے لگی. وہ کہنے لگے جی برابر ہے, چھٹا بھی ایک جیسا ہی ہے, 5 کے برابر ہے اور یہ ایک جیسا ہے. تو میں نے کہا ان کو زیادہ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں. میں نے وہ جس کو چھوٹا کہہ رہا تھا ایک گلاس کے اندر ڈال دیا, وہ اندر چلا گیا. اس گلاس میں جاننا بتا رہا ہے کہ وہ چھوٹا ہے. اب اگر اللہ کسی میں جائے گا تو پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. عشق کا مفہوم عاشق اپنے معشوق میں گم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, البتہ فانی اور عاشق کی ظرافتیں بھی مجھے معلوم ہے اور بہت فرق اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن بہرحال اتنا ہے کہ یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. اللہ اپنے معشوق سے بات کرتا ہے, معشوق اپنے عاشق سے بات کرتا ہے. کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے. یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. یہ کیفیت, میں آسمانوں میں احمد پہچانا جاتا تھا, زمین پر محمد پہچانا جاتا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, پہلے پوری آیت کا ترجمہ سن لیجیے, پھر میں ایک ایک لفظ میں تو جب تک لفظوں پہ غور کر کے اس کی لطافت, اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس نہیں لوں گا, اس وقت تک آپ کو بھی مٹھاس پہنچا نہیں پاؤں گا. لطف لینا آیات الہی سے اور قرآن کی آیات سے, مزہ لینا, ذائقہ لینا, لطف لینا, حلاوت لینا, مٹھاس لینا, یہ قرآن کے طالب علموں کی ایک نشانی ہے. کوئی شیخ بھائی سے پوچھے, جب وہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھ لیتے تھے نا تو پھر اپنے گھر کے صحن میں رقص نمائی فرماتے تھے, اور پھر رقص نمائی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جو آرام دہ بستروں پہ لیٹ کر کہتی ہیں کہ آرام اسے کہا جاتا ہے. کوئی ہم سے آ کے پوچھے, جب ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں آرام ہے. جب اللہ کے کلام کو سمجھ لیں تو یہ ہے جو لطف اور حلاوت ہے, جو مٹھاس ہے. دقت فرمائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, یاد کرو میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, میرا کام خلیفہ بنانا ہے. ابھی آیت کا ترجمہ لے لیجیے, مجھے آئندہ کی مجلسوں میں آپ سے کچھ کام ہے. یہ آپ تشریف لاتے رہیں گے اور میں بھی اللہ نے توفیق دی تو حاضر رہوں گا. جی, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, میرا کام زمین پر خلیفہ بنانا ہے. اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں, بنانے والا ہوں, میرا کام یہی ہے. اللہ اپنا کام بتا رہا ہے. ہمیں اللہ کو کام نہیں بتانا چاہیے, وہ اپنا کام خود بتا رہا ہے. آگے بڑھیے, تھوڑا سا میں ترجمہ کر لوں پورا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا, تو سارے فرشتوں نے, ملائکہ نے, جتنے بھی ملائکہ تھے, بات کریں گے کہ کون سے ملائکہ تھے اور کیا سارے ملائکہ تھے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا, سارے ملائکہ نے اور وہاں موجود مخاطبین الہی نے کہا کہ تو اسے بنا رہا ہے, مَن يُفْسِدُ فِيهَا, جو زمین پر فساد پھیلائے گا, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور جب زمین پر خون بہائے گا. نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ آیت کا سیدھا سادہ اور بہت ہی سلیس اور محاوراتی ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اب ایک ایک لفظ کے اوپر غور کروں گا آج کی مجلس میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہے. بھائی عنایت, بہت شکر گزار آپ کے قرآن فہمی پہ پر قربان, آپ کی توجہ کا شکر گزار. یہ جو موقع
موقع پر حاضر ہو نا اسے یاد کروایا جاتا ہے. جو ہو ہی نہیں اس کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا کہ یاد کرو. تو کم سے کم اس آیت کے عز میں ہی بتا دیا. پورا قرآن تو بہت بڑا ہے. لفظ عز الف اور ذات نہیں بتا دیا کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. میں ایک جملہ عطیہ کر رہا ہوں. جو کہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے ان سے جا کر کہہ دیجئے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. کوئی علی سے پوچھے, کوئی خدیجۃ الکبریٰ بی بی سے پوچھے, کوئی مولا علی سے پوچھے یہ کب سے نبی ہے. اور ان کے اللہ نے جب انہیں نبی بنایا ہے تو یہ جانتے ہیں. بلائی سماعتیں رکھنے والے فیصل آباد کا منتخب مجمع بیٹھا ہے. ایک جملہ کہوں, جب سرکار معراج پر گئے تو 7ویں آسمان پر سارے انبیاء نے نبی سے مصافحہ کیا. سرکار کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں فرشتے تھے, انبیاء تھے. ایک بہت بڑا جلوس تھا جو سرکار کو ہمراہی کر رہا تھا. البتہ جیسے جیسے منزلیں بلند ہوتی چلی گئی مجمع کم ہوتا چلا گیا. اور وہ جو پروٹوکول افسر تھے جناب جبریل امین علیہ السلام, وہ ایک منزل پر آ کر رک گئے. سرکار نے رکے ہوئے دیکھا تو کہا یا جبریل ماذا, کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ. یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. توجہ چاہوں گا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. لو دلو تو انمولتن, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا, ایک لمحہ بھی آگے آ گیا تو جل جاؤں گا. تو بس عزیزو جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ ملائکہ میں سے ہو سکتا ہے. مسئلہ سارا ہی اسی کا ہے. انسان کو اپنی حد پہچاننی ہے نا بھائی. میری بھی ایک حد ہے, آپ کی بھی ایک حد ہے. جن کی حدیں ہمیں نہیں پتا ان کی بھی حد ہے. وہ ایک واحد وحدہ لا شریک ذات ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. لہذا مولانا فرماتے ہیں بلا حد ولا ضد ولا ند, صلوات پڑھے محمد و آلہ. اللہ کی ذات ہے, علی کا کلام نہج البلاغہ پکار کے بتا رہا ہے. جن کی اللہ نے حد بتائی ہے ہمیں نہیں پتا ان کی حد کیا ہے. اور یہاں اپنی عقیدت بھی اور اپنے علم کی ایک معمولی سی ایک خوشبو, اپنی معلومات کی ایک خوشبو آپ کو ہدیہ کر دوں. سرکار کی حدوں کا ہمیں نہیں پتا. جب یہ طے ہو جائے گا کہ نبی کی حد کا ہمیں نہیں پتا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا یہ کہنا کہ علی کی حد کا ہمیں نہیں پتا. پہلے مرحلے سے تو گزار دینا امت کو. سرکار کی حد کا ہمیں نہیں پتا, اور میں دلیل دینے جا رہا ہوں ہمیں سرکار کی حد کا کیسے نہیں پتا, کیوں نہیں پتا, کیوں نہیں پتا کر سکتے. ہر نبی نے, دقت چاہوں گا, ہر نبی نے اپنی حد برداشت بتائی بددعا کے ذریعے. حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت ایوب, کوئی ایک نبی تو بتائیے جس نے بددعا نہ کی ہو. یہ واحد ہمارا نبی ہے جس نے کبھی بددعا نہ کر کے بتایا میری حد تو میں نہیں پتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. جبریل کے پر جل جائیں گے تو میرا تو وجود ہی جل جائے گا. لہذا اپنی حدوں میں ہر شخص کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. اور شاید یہ پہلی مجلس کے اندر یہ آج کے حالات حاضرہ پر بھی پیغام ہے. میں اپنے ذاکرین اور خطبہ سے بھی کہہ رہا ہوں اپنی حدوں کو سمجھو. میں بانیان مجلس اور سامعین مجلس اور عزاداروں سے بھی کہہ رہا ہوں اپنی حدوں کو پہچانو اور تھک کر نہیں سنے. میں پاکستان کے حکومتی اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں حد ہے تو تمہاری بھی حد ہے. اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. ہم سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا عملی عامل نہیں رہا. ہم نے اتنے لاشیں اٹھائے, اتنے جنازے اٹھائے, اتنے دکھ دیکھے. فیصل آباد ڈویژن تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دکھ دیکھا ہوا ڈویژن ہے. سب سے زیادہ ڈویژن فیصل آباد نے پاکستان میں جنازے اٹھائے جی. اس کے باوجود کبھی آپ نے پاکستان کے بارے میں, ہم ہمیشہ مخلص رہے.
یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا تھا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور یاد رکھیے میرے بچوں اور جوانوں، اگر کسی عرب ملک نے پاکستان پہ حملہ کیا تو شاید جو وہاں سے ریال لیتے ہیں وہ تو کہیں نظر نہ آئے، مگر علی کا چاہنے والا بچہ پاک فوج کے برابر میں کھڑا ہو جائے، اپنے وطن کا دفاع کریں گے. پاکستان صلوات پڑھیں گے محمد والے. یہ کب سے ہیں؟ سرکار کا وجود کب سے ہے؟ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے پہچان جی. اسی وادی میں رہوں تھوڑی دیر، ہر وادیاں ہیں نا. جب سرکار کو انبیاء کرام کے حلقے میں لیا گیا، لاکھوں فرشتوں نے سرکار کو سلامی دی، 7ویں آسمان پہ سرکار نے نماز جماعت پڑھائی، انبیاء کرام نے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مصافحہ کیا. یہ جو آپ نماز کے بعد دائیں بائیں مڑ کے مصافحہ کرتے ہیں نا، اس پر دلیل اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہی حدیث ہے جو نبی نے معراج کے موقع پر انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے دائیں بائیں، دائیں والے سے بھی اور بائیں والے سے بھی مصافحہ کیا، اور صفوں میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے تھے. یہ سنت انبیاء ہے، سنت سرکار ہے. جب سرکار نے مصافحہ کر دیا اور آپ مڑ کر کھڑے ہوئے تو وہی نازل ہوئی. سلہم لماذا بعثوا، اے میرے نبی ان سارے نبیوں سے پوچھو تمہیں نبی کیوں بنایا میں نے. بھئی یہ والی بات آپ سے میں خاموشی سے نہیں سنوں گا. اے میرے حبیب ان سب سے پوچھو میں نے تمہیں نبی کیوں بنایا. تو آواز دی یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب ہم سب کی طرف سے ایک دے یا ہم سب جواب دیں. سرکار نے فرمایا سب کی طرف سے ایک جواب دے. تو حضرت ابراہیم گویا ہوئے بُعِثْنَا بِالتَّوْحِيدِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِرِسَالَتِكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَبِوِلَایَتِكَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. کیا گیا اے رسول اللہ، آپ کی نبوت کی وجہ سے ہمیں مبعوث کیا گیا. یا علی آپ کی ولایت کی وجہ سے ہمیں مبعوث کیا گیا. تو آپ مجھے نبی کا وہ فقرہ بھی سنانے دیجئے. فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت. وکان علی ولیا، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی. صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد. اور معراج تو پڑھنے کا ارادہ تھا نہیں میرا، ورنہ معراج کی وادیوں میں نبی کے ساتھ کہاں کہاں علی کی آوازیں آئی ہیں. وہ بھی معراج کا ہی قصہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اور جبریل وہاں سے آگے نہیں بڑھے دقت جاؤں گا. جبریل وہاں سے آگے نہیں بڑھے
اور نبی اکیلے چلے گئے. جبریل جانتے ہیں یہ جو راکٹ گیا تھا نا چاند پہ، اس کی 3 منزلیں تھیں. جیسے جیسے یہ بلندی پہ جاتا رہا، ایک منزل علیحدہ ہوئی، پھر ایک اور فضا میں جگہ آئی جہاں سے دوسری منزل علیحدہ ہوئی، پھر ایک آخری حصہ تھا جو چاند پر گیا تھا. ہمیشہ جڑے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ جڑے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں. جہاں دیکھیں میرا کام نہیں ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. اس سے اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسرے کا بھی فائدہ ہے. اور یہی حد ہے پہچاننے اور شناخت انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری حد کیا ہے، ہم کہاں سے آگے نہیں جا سکتے. جی بس یہاں اتنی پیغام دوں گا کہ ہر شخص کو، خطباء، ذاکرین، علماء، مراجع، آپ، میں، سب کو اپنی اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتہ ہوگا فساد ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے کہا. یاد کرو، میں تو یاد کروائے مگر آگے نہیں بڑھوں گا. یاد کرو، یہ جو یاد کرو ہے، یہ جو یاد کرو ہے، جملہ محسوس کیجئے گا. ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں. جو مجلسی مزاج لوگ بیٹھے ہیں اور سبھی مجلسی مزاج ہیں، جب بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، یاد کرو. یہ جو یاد کرو، یاد کرو، یہ ہم محرم میں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن نے کہا یاد کرو. یہ انسان بہت بڑی کمزوریاں لے کر آیا ہے، اللہ نے ہی اسے ایسا بنایا ہے. اس مائک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہے. اس کیمرے میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہے. ہمارے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو ہماری ذات کا تقاضا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اور اتنے کمزور ہیں کہ ایک بال آنکھ میں چلا جائے تو وہ جو 6 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے نا ایک سائن کرنے کے، وہ جو سی او ہے، وہ جو مالک ہے مثال کے طور پر کمپنی کا، وہ 6 لاکھ روپے جو تنخواہ لیتا ہے ایک سائن کرنے کے، اس کے وہ سائن رک جاتے ہیں اس لیے کہ آنکھ میں بال آ گیا ہے. اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اس کے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یہ اتنا کمزور ہے، یہ اتنا کمزور ہے کہ نمرود جب اپنے آپ کو کہتا تھا نا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے مچھر سے مارا ہے اسے. میرے مولا نبی تشریف فرما ہے، متوکل کی ناک پر مکھی بیٹھ رہی تھی بار بار، اسے جھل رہا تھا، ہٹا رہا تھا، الجھ کے کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ اللہ اکبر. امام کسے کہتے ہیں اور امام کے ماننے والوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ اب میرے مولا نبی سے کہنے لگا یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ کون؟ متوکل. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. مچھر سے مار دیا. اللہ نے مچھر سے نمرود کو مارا ہے. وہ مچھر ناک میں چلا گیا، اندر جا کے کہیں بیٹھ گیا. یہ اپنا سر پیٹتا تھا جب جا کے کچھ دیر کو آرام آتا تھا. یہ کیفیت ہے انسان کی، یہ حالت ہے. خلق الانسان ضعیفا. مجھے تو تعجب ہے متکبروں پر کہ مولا علی کا فرمان، یہ فرمان بھی لکھ کر بتانے کی ضرورت ہے. اولهم نطفہ وآخرهم جیفا. اے انسان تو تکبر کس بات پر کرتا ہے؟ علی اتار رہا ہے. اے انسان تو غرور کس بات پر کرتا ہے؟ تیرا اول نجاست، تیرا آخر نجاست. تیرا آغاز نجاست سے ہوا، تیرا انجام نجاست پر ہے. اور اپنے اندر تین نجاستیں لے کر پھرتا ہے. 5 نجاستوں کا خلاصہ ہے انسان. خون، بول، براز، 3 نجاستیں اس کے اندر ہیں. اور اول نطفہ، آخر جیفا. مر جائے تو جنازے کو ہاتھ لگانے والے کو غسل کرنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی غرور کرتا ہے. پورا خطبہ دے دیا ہے مغروروں کے خلاف مولا علی نے. ویسے بھی علی عزیزان گرامی جو غرور کرتا ہو وہ علی والا ہو نہیں سکتا. پیسہ غرور کا سبب بن جائے. توجہ چاہوں گا بھائی، اسلام لباس پر بات ہی نہیں کرتا. پینٹ شرٹ اسلام کے خلاف لباس ہے، شلوار قمیض اسلام کا لباس ہے.
جو میں پہنے بیٹھا ہوں وہ اسلام کا ہے، جو یہ نہیں پہنے گا وہ اسلام والا نہیں ہے؟ نہیں، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو۔ یہ حیائی مجھے پسند نہیں ہے۔ اسلام کی کوئی ڈش نہیں ہے، وہ چائنیز ڈش ہے، وہ انڈین ڈش ہے، وہ پاکستانی ڈش ہے۔ اسلام کی کوئی ڈش نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، کسی کا مال لوٹ کر مت کھاؤ۔ اسلام کا کوئی مکان نہیں ہے کہ یہ والا اسٹائل ہوگا تو اسلامی تعمیر ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، وہ کافروں کی جگہ ہے، وہ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ اسلام کا کوئی عمارت نہیں ہے، اسلام کی کوئی عمارت نہیں ہے، تعمیر کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ محراب بھی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، ہمارے سارے مسلمان ہم سب بناتے ہیں، یہ شیعوں کی مسجد ہے، شیعہ یہاں زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو شیعوں کی تو نہیں ہے یہ مسجد، تو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ مجھے اپنے پورے پاکستان کے لوگوں کو، یہ پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر یہ الجھنیں جب تک ختم نہیں ہوں گی ہم محفوظ نہیں رہیں گے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ جو محراب آپ نے بنائی ہے یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب کسی نے ضرورت کے تحت بنوائی تھی۔ وہیں سے دروازہ ہو، وہیں سے آئیں، نماز پڑھیں، چلے جائیں۔ جو نماز گزار، جو پیش نماز نمازیوں کا ہی نہ ہو، وہ اور کیا خدمت کرے گا؟ مسجد کے اندر آئے، محراب سے دروازہ لگا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے البتہ، وہیں آئے، نماز پڑھائی، وہیں سے چلے گئے۔ یہ کسی نے اپنی ضرورت کے لیے بنوائی تھی، ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر تاریخ بھی آپ کو بھی بتا دوں۔ یہ محراب کے جو اسٹائل ہے یہ اسلامی نبی کے زمانے میں نہیں ہے، ہر مصلی محراب ہے۔ یہ جو محراب ہے نا، یہ اس میں مکان، بھائی میں کشکول زیادہ الکلام یہ ضرور کلام نہ ہو جائے، محراب اس میں مکان ہے، مکان حرب، لڑنے کی جگہ۔ اچھا آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، کس سے لڑنا ہے؟ آگے کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، کس سے لڑنا ہے؟ محراب یعنی مکان حرب، لڑائی کی جگہ۔ کس سے لڑتے ہیں؟ وہاں جا کر اپنے آپ سے، گردن نہ موڑنے پائے، کھانا نہ کھا لے، پانی نہ پی لے، بات نہ کر لے، حرام 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 حرام، اتنی چیزوں کو روکا گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کو محراب کہا جاتا ہے، لہذا ہر مصلی محراب ہے۔ صحیح ہے؟ آگے بڑھوں۔ بحث یہ ہے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خبردار بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آنے والا یہ نہ سمجھے کہ جو پیدل جا رہا ہے وہ ذلیل ہے، اور یاد رہے کہ پیسے کا زیادہ ہونا یہ دنیا پرستی نہیں ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ بڑے گھر میں رہو مگر جھگیوں میں رہنے والوں کو انسان مانو۔ کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بہت ہو مگر وہ مسکینوں اور غریبوں کو انسان مانے، پیسہ ہمیں نہ چلائے۔ بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم وہ بڑے آدمی ہو گئے، جنہیں کپڑے دھو کر دے رہے ہیں وہ بڑے اور کیا دھو کر دے رہے ہیں۔ تکبر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک متکبر علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، تھک کر نہیں سنیے گا۔ متکبر کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ دوسرا بتاؤں کون؟ دو لوگوں کو تو علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو۔ کیا تعلق ہے کنجوس کا؟ کراچی سے نہیں آئے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ میں تو تھوڑا سا لطف لینا چاہ رہا ہوں اس جملے کا، کنجوس کو اور بزدل کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے۔ کیا تعلق ہے کنجوسوں کا علی سے بھائی؟ پیسہ ہی نہ نکلتا ہو، جس کے شہر اور محلے میں غریب رہتے ہو، مسکین رہتے ہو، انہیں تو دیتے ہی نہیں ہے، مجلس میں بھی چندہ دینے میں اس کا دم نکلتا ہے، امام بارگاہ کی تعمیر میں بھی اس سے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔
مسجد کی تعمیر میں بھی کوئی حصہ نہیں ڈال پاتا. کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے, بزدل کا بھی کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہوئے ہیں. کہ آپ نے شیعوں کو سنی ہوتے ہوئے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا ہمارے جو 21ویں گریڈ کے افسران ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو زمیندار ہیں, یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. دھڑلے سے کہو, سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں, خلوص سے کہہ رہا ہوں, وضو کے ساتھ منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, مشہد میں, کربلا میں. لاکھوں شیعہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں, مگر ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت رکھتا ہوں. دوسرا پیغام وہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے, خبردار لاکھوں شیعوں کے درمیان بھی نماز اپنی طرح پڑھ لینا, شیعہ مارتے نہیں ہیں. سمیٹ کے اپنے جذبوں کو یکجا کر کے میری آواز کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 حسینیت, حسینیت, عقیدیت, عقیدیت, محمد و آل محمد بلند صلوات. کیوں بھائی یاد کرو کہ ہر سال 1400 سال سے ہر سال محرم آتا ہے, تو یاد کرو انسان کے اندر اللہ نے سب سے پہلی کمزوری رکھی, خلق الانسان ضعیفا. جسے اللہ نے ضعیف بنایا, کمزور بنایا. یہی حسن ہے جسے سب سے زیادہ کمزور بنایا ہے, اسے پوری کائنات پر حاکم بنایا ہے. سخر لکم الشمس والقمر. تو اتنا کمزور ہے, اس کے باوجود چاند سورج تیرے اختیار ہے. یہی حسن خلقت پروردگار ہے, یہی حسن مخلوق الہیہ ہے. جی یہ ساری کائنات تیرے ہاتھ میں ہے, یہ سب کچھ تجھے دے رہا ہوں. خلقت الخلق لاجلک, اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے, مگر خبردار یاد رہے خلقتک لاجلی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے, تجھے میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ انسان ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان عجولا. دوسری اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ یہ عجول, جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اسے جلدی ہے, یہ جلدی کرتا ہے, ہر کام میں جلدی کرتا ہے. یہ اس کی ہمارے اندر اللہ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, ان کی بات نہیں کر رہا جنہیں اللہ نے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہے. کسی اور وادی میں بات ہوگی. یہ دوسری کمزوری ہے. ایک اور کمزوری سن رہی تھی, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, یعنی صاحب نسیان بنایا ہے. ہمیں نہیں پتا 4 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا, ہمیں نہیں پتا آج صبح ملاقاتوں میں جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ کون سی تھی. ہم آج صبح کی بات یاد نہیں رکھ پاتے. ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ ہم بھولتے ہیں. ہم انسان ہیں, یعنی نسیان سے بنائے گئے ہیں. جب ہم ہیں ہی انسان, جب ہم ہیں ہی نسیان کے بنے ہوئے, تو پھر ہم تو یاد ہی نہیں رکھ پائیں گے, اور یاد نہ رکھنے ہی تو نقصان ہے. جب تمہارے اندر یہ کمزوری ہے تو ذکر, اے میرے حبیب بار بار دہراؤ. وَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. یہ بار بار دہرانے کا حکم قرآن کے اندر ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کو بار بار دہراؤ. معصوم سے پوچھا گیا مولا کون سے ایام ہیں جو اللہ کے دن ہیں, ایام ہیں, اللہ کے ایام ہیں, انہیں دہرانا چاہیے, انہیں یاد رکھنا چاہیے. فرمایا یوم القیامہ,
یوم الکرہ، یوم یقوم القائم، یوم العاشور. یہ 4 دن اپنی زندگیوں کا عنوان بنا لو، قیامت بھولنے نہ پائے. یوم الکرہ رجعت کو یاد رکھنا، پلٹنے والا دن، کرنا تکرار سے جب دوبارہ آئیں گے. رجعت کو یاد رکھنا. یوم یقوم القائم، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہمارا قائم قیام کرے گا. اور چوتھا عاشور کا دن یاد رکھو. عاشور کا دن یہ ہمیں یاد کروانے کے لیے. بھائی تاج محل کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ مینار پاکستان کو کیوں مرمت کرتے رہتے ہیں اور رنگ روغن ہر کچھ مدت اس کے فنڈ سے بنا جائے؟ اس کے لیے ایک فنڈ معین ہے کہ جس کی مرمت ہوتی رہے گی ہر کچھ دنوں بعد. کیوں یہ آپ نے مینار پاکستان کو باقی رکھا ہوا ہے؟ تاکہ آپ کو قرار داد پاکستان یاد رہے. کیوں تاج محل باقی ہے؟ اس لیے کہ محبتوں کی داستان زندہ ہے. ایسا ہی ہے. یوم دفاع کیوں ہر سال؟ تاکہ مجاہدوں اور شہیدوں کو یاد رکھا جائے. یوم آزادی تاکہ یاد رہے 47 میں کیا ہوا تھا. یوم تکبیر تاکہ یاد رہے کہ آپ نے اپنی صلاحیت حاصل کی تھی. کیوں بار بار یوم بھی اور دن بھی اور مقام بھی کیوں یاد رکھا جائے؟ جو لوگ اپنی ہسٹری تاریخ بنا دیتے ہیں وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی حیثیت ہی نہیں رہتی. یہ جو ہمارے خلاف جو ہمارے بارے میں منفی سوچتے ہیں سوچ لیتے ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکالیں، اپنے کام میں لگے رہیں. ماتم کی قسمیں، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم ہوتا ہے، کبھی میری تقریر میرا ماتم ہے، کبھی آپ روتے ہیں میں روتا ہوں تو آنکھوں کا ماتم، کبھی یہ چپتے ہوئے جملے سنے تو یہ اعصاب کا ماتم ہے. یہ اعصاب مضبوط ہونے چاہیے. کہیں سے پتھر آئے گا تو پتھر نہیں ماروں گا، ورنہ ماتمی نہیں ہو. اگر ماتمی ہوں تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، پتھر کا جواب صبر سے دوں گا، برداشت سے دوں گا، تحمل مزاجی سے دوں گا. اور یہ طے رکھ لیں میرے بچے اور جوان، دماغ میں بٹھا لیں کہ آج ظالم کا ہوتا ہے کل مظلوم کا ہوتا ہے. آج گزار لینے دیں، کل آپ کا ہے، وقت گزر جائے گا. مطلق بات کر رہا ہوں، وقت گزر جاتا ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ ہمارا ایک ماتم ہے، یہ ہماری ایک عزاداری ہے. کہنے لگے شیعوں نے کربلا سے کیا سیکھا؟ شیعوں نے کربلا سے صبر سیکھا. ایام عزا عربی زبان کا لفظ ہے، عزا کہتے ہیں صبر کو. ایام عزا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سوگ کے ایام، ٹھیک ہے ذہن میں آیا وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن لفظ عزا کا جو لغوی معنی ہے نا، لغت میں عربی لغت میں جا کے دیکھیں، عزا یعنی صبر. ایام عزا آ رہے ہیں، صبر کے ایام آ رہے ہیں. حضرت مختار نے فرمایا حسین پہ اتنا رو کہ تمہارے سینے میں وہ غصہ جمع ہو جائے جو جب قائم آئے تو اس غصے کو نکال سکے. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزان گرامی، دوہراؤ، یاد کرو. اللہ جانتا تھا، تھک تو نہیں لگی بات، اللہ جانتا تھا کہ یہ بھولنے والا ہے، اس کا مزاج بھولنے کا ہے. کچھ کا تو سب کا مزاج تو بھولنے کا ہے، کچھ کا مزاج ہے بھلوانے کا، یعنی کچھ باقاعدہ چاہیں گے کہ لوگ بھول جائیں. تو اللہ جانتا تھا کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، تو اس نے یاد رکھنے کو شریعت کا حصہ بنا دیا. جتنا چاہوں گا. یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ تھوڑی توجہ بتائیے. یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ 3 ستونوں کو پتھر مارنا کیا ہے؟ وہاں 3 شیطان تو نہیں کھڑے ہوئے. یہ جو ہم پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کہنے لگے آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، آپ کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جسے عزاداری سمجھ میں نہیں آتی اسے حج کیسے سمجھ میں آتا ہے؟
یہ بھی عشق کی داستان ہے، وہ بھی عشق کا قصہ ہے۔ کیسے سمجھتے ہو بھائی دیواروں کو پتھر مارو؟ دنیا کے معتبر ترین لوگ اللہ مکے میں بلاتا ہی ہوئے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اللہ حج میں بلاتا ہی ہوئے جن کی صحت بہت اچھی ہے۔ دو ہی لوگ معاشرے میں امن بھی پھیلانے کا سبب ہے اور فساد کا سبب بھی دو ہی لوگ ہیں، صاحب ثروت اور صاحب صحت۔ جس کی صحت اچھی ہے وہ ملک میں اور امن و امان پھیلاتا ہے اور فساد بھی وہی پھیلاتا ہے۔ جو بیمار پڑا ہے بیچارہ بستر پہ پڑا ہے کہتا ہے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو صحت مند ہے نا وہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ کچھ نہ کچھ منفی کر رہا ہو یا مثبت کر رہا ہو۔ تو اللہ پیسے والوں کو مکے بلا لیتا ہے۔ دنیا کے معتبر ترین لوگ مہنگی ترین عبادت کرنے مکے جاتے ہیں اور دیواروں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے محلے میں کسی کو دیوار پہ پتھر مارتا ہوا دیکھیں؟ سارا محلہ کہے گا پاگل ہوگا۔ یہ صبح تک تو ٹھیک تھے، ابھی کیا ہوا انہیں دیوار کو پتھر مار رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ کی گلی میں کوئی دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہے گا اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ نے شریعت میں واجب کر دیا ہے کہ منا میں آ کر رمی جمرات کرنے جاؤ، 3 ستونوں کو پتھر مارو۔ اچھا پھر وہاں جو ستون ہے نا وہ جو 3، اب تو دیواریں بنا دی، شیطان موٹا ہو گیا ہے، بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، پہلے تو چھوٹا سا تھا اور بڑا ہو گیا ہے۔ وہ جو 3 وہ سفید رنگ کی دیواریں ہیں، بڑی چمکدار دیواریں، چمکدار دیواروں کو پتھر مارو اور کالے پتھر کو بوسا دو۔ یہ جھنجھوڑ رہا ہے نا؟ فلسفہ حج کیا ہے؟ گنجے ہو جاؤ وہاں جا کر، مولانا میرے اماں نے گنجا کروایا ہوگا وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور حج پر آیا ہوں تو مولانا پیچھے پڑے ہوئے کہ گنجا ہونا پڑے گا۔ بھائی کیوں گنجا ہونا پڑے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے ہیئر اسٹائل، یہ بالوں کے ڈیزائن، یہ شناخت کا ذریعہ، یہ خوبصورتی اور حسن آرائش کا ذریعہ مٹا دو یہاں پر۔ عشق کی بات ہے، حج سمجھ میں آ رہا ہے تو کربلا کیسے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عشق کی بار بار اللہ نے اسی چیز کو جس کو مٹانا چاہا، بلانا چاہا، اسے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ سبیلوں پر اعتراض کرنے والے کہ یہ نہ پینا، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں، اور مزاروں پہ جاتے ہوئے دیکھ کر کہنا کہ شرک ہے، وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں۔ وہ جو ناٹی سی دیوار ہے جہاں کعبے کا پرنالہ گرتا ہے، اس ناٹی سی دیوار کو کعبہ نہیں کہتے، وہ کعبہ نہیں ہے مگر طواف اس کا واجب ہے۔ اس لیے طواف واجب ہے کہ وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں، تم قبروں کو نہ مانو، میں طواف کرواؤں گا، احترام کرواؤں گا۔ ذکر، یاد رکھو، یہ یاد رکھنے کا اللہ نے حسین ایک منظر پیش کر دیا، دہرانا ہے۔ کیوں یاد رکھیں؟ کیوں یاد رکھیں؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ کس کو یاد رکھنے سے فائدہ ہوگا؟ جو نظام ہدایت ہے۔ اسلام کی بوتل میں کفر کی شراب ڈال دی گئی تو یہ اسلام جو شفا بخش دوا تھی وہ کام ہی نہیں کر رہی، اثر ہی نہیں ہو رہا۔ نمازیں ہیں مگر تاثیر نہیں ہے، روزہ ہے مگر اثر نہیں ہے، حج کر رہے ہیں مگر ظالم سے اور مظلوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اچھائی کا اور برائی کا۔ تاثیر ختم ہو گئی اسلامی تعلیمات کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے مگر اصالت اسلامی نہیں ہے۔ تکبیریں ہیں مگر روح تکبیر نہیں ہے، نمازیں ہیں مگر جان نماز نہیں ہے۔ وہ روح نماز اور جان نماز کو بحال کرنے کے لیے دم نکل رہا تھا اسلام کے پیکر میں سے، وہ آگے بڑھا کہ جو اسلام کا وارث ہے۔ حسین کربلا کیوں گئے سوال نہیں ہوگا، جو نہیں گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں گئے۔ حسین کا کربلا جانا تقاضا ہدایت اور وراثت۔ حسین وارث ہے اسلام، ان کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کے گھر میں وحی آتی تھی، انہوں نے فرشتوں کی آہٹیں سنی ہیں، انہوں نے اپنے نانا پہ فرشتہ اترتے دیکھا ہے،
انہوں نے اپنے نانا کی زبان پر سالم صحیح پہلا پیغام قرآن کا اور اللہ کا سنا ہے، اور اس نانا جس کی زبان پہ قرآن کی آیات جاری ہوتی تھی، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حسین، میرا حسن جنتیوں کا سردار۔ میں سوال کر کے منزل مصائب کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایام بھی گریہ وزاری کے ہیں، پرسے کے ایام ہیں۔ عزیزو، آج طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، سن لیجئے، مگر کل سامنا حسین کا ہے، طے شدہ بات ہے، طے شدہ بات ہے، بال برابر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ کل محشر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سارے معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی طے کریں گے کون کہاں جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ تو کیا خوب جواب دیا کہ اگر اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو پھر ہماری لعنت کرنے کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر ہم لعنت اس لیے کریں گے کہ قرآن کی آیات بھی علماء اہل سنت نے یزید لعین اور یزید پلید کے نام سے کتابیں لکھی ہیں اور موجود ہیں وہ۔ عزیزان گرامی، بحث یہ ہے کہ دہراؤ اس قصے کو جو تمہیں اس زمانے میں لے جائے۔ جب ہم مصائب پڑھتے ہیں نا تو اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں، ہم ہوتے فیصلہ باد میں، مگر ہماری روح، ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری سوچ کربلا چلی جاتی ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائی، بلکہ میں کہہ دوں کہ سارے لاشیں حسین نے ہی اٹھائے، کسی کو بھی لاشیں اٹھانے نہیں دیا۔ اور اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ لاشیں ہم اٹھائیں گے، تو فرماتے تھے میری محبت بدنام ہو جائے گی، یہ میری محبت میں اللہ سے محبت کرنے آئے۔ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو نہیں اٹھانے دیا۔ جان نے جب اجازت مانگی اور مولا نے لوٹا دیا تو جان نے آگے کہا مولا میں کالا ہوں، میرے بدن سے بو آتی ہے، کہاں حسین کا خون، کہاں میرا خون۔ امام نے گلے لگا کے بہت دیر گریہ کیا اور فرمایا جان تیرے بدن سے جو خوشبو آئی تھی وہ تو کسی شہید کربلا کے بدن میں۔ اور ایسے ہی ہوا جب امام سجاد جنازے دفنا رہے تھے نا تو بنی اسد کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک لاشا ہے جو سارے لاشوں سے منفرد ہے۔ حضرت نے فرمایا اس میں انفرادیت کیا ہے؟ کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، جو اور لاشوں میں خوشبو ہے وہ اور ہے اور اس میں اور خوشبو ہے۔ فرمایا وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا حسین نے دعا دی تھی جون کو، لہذا اس کے بدن کے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو جنت کی خوشبو ہے، وجود ہی جنت بن گیا۔ جب آ کے کھڑے ہوئے نا حضرت عبداللہ ابن سعید، مولا مجھے جانے دیجئے، سعید ابن عبداللہ مولا مجھے جانے دیجئے، اللہ اکبر۔ تو امام نے پوچھا تمہیں موت کیسی لگ رہی ہے؟ فرمایا حسین کے رکاب میں مرنا معراج ہے۔ جب بہبے قلبی نے آ کر کہا نا مولا مجھے جانے دیجئے تو حضرت نے فرمایا تمہاری تو ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، تمہاری تو زوجہ ابھی نئی دلہن ہے، وہ تم اس کا سہارا ہو، اور تمہاری بیوہ ماں تمہارے لیے کیا کیا آرزویں لیے بیٹھی ہے۔ کہا مولا ذرا مڑ کر دیکھیے یہ دونوں بیویاں پیچھے کھڑی ہیں اور یہ مجھ سے کہتی ہیں اب اگر خیمے میں آئے تو ہم تم سے خفا ہو جائیں گے۔ مولا نے جو مڑ کے دیکھا تو دونوں آگے آئی، مولا کو سلام کیا۔ امام نے مادر بہبے قلبی سے پوچھا بیوی یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تم اسے کہاں مرنے بھیج رہی ہو؟ کہ مولا کل قیامت میں اگر فاطمہ زہرا کا سامنا ہوا اور سیدہ نے پوچھ لیا میرا بچہ مارا جا رہا تھا، میرا بچہ بچ گیا، میں نبی کی بیٹی کو کیا دعا؟ زوجہ کی طرف مولا نے پوچھا تم کیوں جان بھیجنا چاہتی ہو اسے؟
کہ مولا اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ میں اپنا مستقبل نبی زادے میں قربان کروں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی؟ مگر مولا میں اپنے شوہر سے آپ کے سامنے 2 وعدے لینا چاہتی ہوں۔ ایک وعدہ تو یہ لینا چاہتی ہوں، یہ مجھ سے وعدہ کریں میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، دروازے پر کھڑے رہیں جب تک میں نہیں آؤں، یہ جنت میں نہ جائیں گے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزانو یہ واحد عورت ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب اس کے شوہر حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کا سر کاٹا جانے لگا نا، اس نے اس ظالم کا خنجر پکڑ لیا تو دوسرا ظالم قریب کھڑا تھا، اس نے اس بیوی کے سر پہ گرز مارا اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب تو اب ساتھ جنت جائیں گے۔ امام نے فرمایا اور کیا کہنا چاہتی ہو اپنے شوہر سے؟ کہ مولا دوسری بات اپنے شوہر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کی شہادت ہو جائے تو ان کی اجازت ہو اور آپ کے سامنے یہ مجھے کہیں تاکہ آپ کی رضایت بھی ہو کہ میں پھر بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا یہ کیوں کرنا چاہتی ہو، کیوں زینب کے خیمے میں جانا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں گی، میرا پردہ بچ جائے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرے گا۔ ایسا زوجہ محب تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایسے ایسے شعر دل لوگوں کے قصے، کربلا کا میدان، مولا حسین نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، یہ نماز ظہر ہے۔ ایک مرتبہ تیر آنا شروع ہوئے، زہیر قید نے اپنے اوپر تیر لیے، ڈھال سے روکا، تلوار سے روکا، اور ایک اور صحابی کھڑے ہیں جن کا نام سعید ابن عبداللہ ہے۔ سعید نے کئی تیر ڈھال سے روکے مگر کئی تیر سعید کے بازوؤں پر اور سینے پہ لگ گئے، تیر اتنے لگ چکے تھے کہ بہت دیر پہلے گر جاتے ہیں، مگر بار بار سن رہے ہیں کہ حسین کی نماز ابھی جاری ہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے نفس خبردار گر نہ جانا، ابھی زہرا کا رات نماز پڑھو۔ یہاں نماز امام کی مکمل ہوئی، سلام آخر حسین مولا نے کہا، ماں سعید زمین پر گر گئے۔ امام آگے بڑھے، سعید کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، سعید نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر آغوش میں لیا، پھر آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا۔ امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ کہاں آزاد ہوئے حسین، مولا یہ سکینہ کی جگہ، یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ، کہاں حسین کا تن اور کہاں میرا سر؟ امام نے فرمایا سعید کوئی وصیت ہو تو کرو۔ سعید نے مسکرانا شروع کیا، امام نے فرمایا سعید مسکرا رہے ہو؟ مرحبا آفرین، کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے جنت میں لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سعید پھر مسکرائے، امام نے فرمایا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرحانے علی آ گئے، مجھے آفرین اور مرحبا کہہ رہے ہیں۔ سنیں گے ذرا رو، پھر سعید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ مولا نے تعجب سے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا سعید تمہیں زخموں کی تکلیف ہو رہی ہے؟ سعید کیوں رو رہے ہو؟ حوصلہ کرو کہ مولا میرے سرحانے فاطمہ زہرا نبی شادی قریب ہو گئی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ پیچھے کھڑے تھے، عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دے کر کہا حبیب جلدی آؤ، سعید بلا رہے ہیں۔ سعید کے قریب آئے تو سعید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ حبیب نے گھٹنے ٹیکے، جھک کر بیٹھ گئے، اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہیں جاتا، میرا مولا غریب ہو رہا۔ بڑے لاشیں اٹھائے حضرت امام حسین نے، بہت رو لیے، آج کا گریہ ہو گیا مگر میرا دل کر رہا ہے ذرا ایک منزل اور آگے آ جاؤں، رونے کے ایام میں لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین خود بہت روئے۔ پہلا لاشا سنیں گے؟
وہ عباس کا پہنچ تو گئے اپنے بھائی کے لاشوں پر، کمر پکڑ پکڑ کر زمین پر گر کر اٹھ کر، اور جب پہنچے ہیں نا حضرت عباس کے لاشے پر تو مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیا، اور حضرت عباس کا بدن اپنی آغوش میں لیا۔ تو مولا عباس نے فرمایا مولا اگر میرے بازو ہوتے تو بے ادبی نہ کرتا، میری بے ادبی معاف کریں گے، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہ رہا۔ مولا نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا میرے بازو نہیں ہے، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون آ گیا ہے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، اور جب آنکھ کا خون صاف ہوا تو چہرے کی زیارت کر کے مولا الحمدللہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کو دیکھ کر جا رہا ہوں۔ سنیں گے عزیزانو، میرے مولا نے پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں کا بوسہ دیا، فرمایا عباس ہماری بھی ایک آرزو پوری کر دو، ساری زندگی تم نے آقا کہا، ایک دفعہ بھائی بول دو، جہاں عباس نے بھائی کہا وہاں روح برداشت کرے۔ میرے مولا نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لاشا وصیت کے مطابق چھوڑ کر آئے۔ عزیزانو بہت گریہ ہو گیا، لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے کہ میں اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عباس مولا نے کہا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ لکھن صاحب لکھتے ہیں یہ جو وصیت کی تھی نا، اس کا ایک سبب شاید یہ تھا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھا، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ مولا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، جب آ گئے اور بچوں کو بتا دیا کہ عباس اب نہیں آئیں گے، وہاں قوم اشتیہ میں جو انہوں نے آئے، ایک جملہ سنے، وہاں قوم اشتیہ میں چند سپاہی آگے بڑھے تلواریں لے کر۔ اللہ آپ کو جناب عباس کی اصلی خبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا، اور اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے، جتنی چھوٹی خبر سکینہ کی ہے اتنی ہی چھوٹی خبر جس کا قد اتنا دراز تھا اس کی خبر چھوٹی کیوں ہے؟ میرے بچے اور جوان جو رونے آئے ہیں ایک جملہ سن لیں، جب مولا گئے ہیں نا چھوڑ کر تو ظالم تلوار لے کر آئے، اتنی تلواریں برسائی، قتلو ہو ایربان ایربا۔ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تو لاشا کھلک جاتا، جوڑ جوڑ علیحدہ تھا مولا کا، ایک چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا، اور ایک جملہ کہا چچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، کوفے کے بازار میں زینب پھوپھی آتے ہیں۔ اللہ ان والوں پر رحمت نازل، رونے والوں کی توفیقات میں اس شہر پر اپنا کرم نازل، یہاں کے بسنے والوں کو اپنے حفظ و امان رکھا، ہم سب کی عاقبت کو خیر، بانی مجلس عزا، بانیان مجلس عزا، حاضرین مجلس عزا، ذاکرین مجلس عزا کی آرزوؤں کو پورا ہو، امام زمانہ کے حضور میں تعظیم کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حسین۔